الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور امت مسلمہ کی مقدس مائیں اور بہنیں، ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان کا یہ مبارک محترم مہینہ نصیب فرمایا. جس کا دوسرا عشرہ بھی ختم ہونے کے قریب قریب ہیں اور ان قریب آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے. آخری عشرہ اور اس میں طاق راتیں اور اس میں شب قدر بھی ہمارے لیے رحمت اور مغفرت اور بخشش کا ذریعہ ہے. یہ جو آخری عشرہ جو عنقریب شروع ہونے والا ہے، بزرگان محترم، یہ پورے رمضان کا عطر ہے اور پورے رمضان کا نچوڑ اور خلاصہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آخری عشرے کو ایسی خصوصیات اور فضائل سے نوازا ہے کہ سارے سال پھر ایسے ایام، پھر ایسے دن دوبارہ آنے والے نہیں ہیں. آخری عشرہ کی راتیں اور آخری عشرہ کے دن پھر سال میں دوبارہ آنے والے نہیں ہیں. یہ عشرہ بڑی فضیلتوں کا حامل ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو رمضان المبارک کے بابرکت مہینے سے نواز کر یہ موقع فراہم کرتے ہیں کہ وہ عبادت کے ذریعے اپنے رب کا فرما بردار بن جائے، اپنے رب کا اطاعت گزار بندہ اور بندی بن جائے، اپنے رب سے ایک خاص تعلق قائم ہو جائے، اپنے رب سے وہ جڑ جائے، اپنے رب سے وہ وابستہ ہو جائے، اپنے رب سے مغفرت کی درخواست کریں اور خود کو جہنم کی آگ سے آزاد کر لیں. چنانچہ رمضان المبارک کے مہینے کا ہر لمحہ مسلمانوں کے لیے بڑا قیمتی ہے
ماہ رمضان میں ایک سنت اور ایک نفل کا ثواب جیسا کہ ہم جانتے ہیں غیر رمضان کے ایک فرض کے برابر ہیں، جبکہ ایک فرض کا ثواب رمضان کے علاوہ 70 فرضوں کے برابر ہیں۔ رمضان ہی تو وہ مہینہ ہے کہ اس کی راتوں میں تراویح جیسی عبادت کا سنہرا موقع ملتا ہے۔ اس مبارک مہینے کے عزیزوں صرف چند دن اب باقی ہیں اور چند راتیں باقی ہیں۔ یوں تو رمضان کا پورا مہینہ دیگر مہینوں میں ممتاز اور خصوصی مقام کا حامل ہے، اس کی خاص فضیلتیں ہیں۔ دوسرے مہینے پر اس مہینے کو خاص فوقیت حاصل ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہاں ایک خاص مقام ہے۔ لیکن رمضان شریف کے آخری 10 دنوں یعنی آخری عشرے کے فضائل اور بھی زیادہ ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں عبادت اور شب بیداری اور ذکر و فکر میں اپنے آپ کو بہت زیادہ مشغول کر دیتے تھے۔ احادیث میں آتا ہے کہ ام المؤمنین ہم سب کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ۔ عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ میں اتنا مجاہدہ کرتے تھے، آخری عشرے میں اپنے آپ کو اللہ کی طرف اتنا متوجہ فرماتے تھے جتنا دوسرے دنوں میں نہیں کیا کرتے تھے۔ خوب مجاہدہ فرماتے تھے، خوب اپنے آپ کو عبادت میں تھکاتے تھے۔ ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام دنوں میں معمول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کرتے تھے رات کو کہ حتیٰ توارت قدمہ ہو، آپ کے قدم مبارک پر ورم آ جاتا تھا۔ طویل نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں پڑھتے تھے، طویل قرات کے ساتھ۔ خود عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام دنوں کے معمولات کو بیان کرتی ہوئے فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھتے تھے ان کے حسن اور اس کے طول، یعنی وہ اتنی اچھی ہوتی تھی، اتنی خشوع خضوع کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اور اتنی لمبی ہوتی تھی کہ ان کے بارے میں مت پوچھیں۔ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، اس کا تعلق دیکھنے سے ہے۔ ایک ایک رکعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ کے بقدر تلاوت کرتے تھے، سورہ آل عمران کے بقدر تلاوت کرتے تھے۔ یہ عام دنوں کا معمول تھا۔ اس کو سامنے رکھ کر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے میں تو آپ اتنا مجاہدہ فرماتے تھے، اتنا مجاہدہ فرماتے تھے، اور دنوں میں اتنا مجاہدہ نہیں فرماتے تھے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کے دنوں کو اور راتوں کو کس طرح وصول کرتے تھے۔ اس سے اندازہ لگتا ہے آخری عشرہ کتنا اہمیت کا حامل ہے، اس میں کتنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ دیگر احادیث پر ہم نظر ڈالیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کی تفصیلات ملتی ہیں، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ آتا تھا تو آپ کا کیا معمول ہوتا تھا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر احیا اللیل
وأيقظ أهله وجده وشد ميجر کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر بیدار رہتے ہیں، رات بھر جاگتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اپنے رب سے رشتہ اور مضبوط کرتے ہیں اور اپنی کمر کس لیتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ اور ایک روایت میں یہ اضافہ ہے کہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے بستر پر نہیں آتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنے کا معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہمیشہ ہی تھا، لیکن رمضان میں آپ کمر کس کر عبادت کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور پوری رات عبادت میں گزارتے ہیں اور آخری عشرے کی راتوں کو وصول کرتے ہیں۔ اور دوسرا خصوصی معمول جس کا تذکرہ اس حدیث میں کیا گیا ہے کہ وہ یہ کہ آپ اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل خانہ کو رات میں عبادت کے لیے جگاتے ہیں۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو سارا سال ہی جگایا کرتے تھے، لیکن رمضان المبارک میں خصوصیت کے ساتھ جگانے کا ذکر صاف مطلب یہی ہے اس سے کہ رمضان کے آخری عشرہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو باقی سارے سال کے بنسبت جگانے کا زیادہ اہتمام فرماتے تھے۔ اس لیے بزرگان محترم اور امت مسلمہ کی مقدس مائیں اور بہنیں، ہمیں بھی اس آخری عشرے کے دنوں کو اور اس کے گھڑیوں کو اور اس کے لمحوں کو اور خصوصاً اس کی راتوں کو خوب وصول کرنا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنوں کو وصول کرنے کے لیے، آخری عشرے کے لمحات کو وصول کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے۔ اور اعتکاف کیوں فرماتے؟ شب قدر کی تلاش کے لیے۔ اور اعتکاف کے بھی احادیث میں بڑے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ اعتکاف کے فضائل اور اس کا اجر و ثواب بہت ہی زیادہ ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں سنت اعتکاف ہوتا ہے کہ اعتکاف کرنا یہ سنت ہے۔ آخری عشرے میں اعتکاف کے فضائل و برکات اس سے سمجھے جا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آنے کے بعد ایک سال کے علاوہ ہر سال بڑی پابندی کے ساتھ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے تھے، اور ایک سال اعتکاف چھوٹ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال 20 دنوں کا اعتکاف کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا یعنی رمضان کے آخری 10 دن کا اعتکاف فرماتے تھے۔ اور اس کا کتنا ثواب ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ جو شخص رمضان کے 10 دنوں کا اعتکاف کرتا ہے تو اس کا یہ عمل 2 حج اور 2 عمرے کی طرح ہے، یعنی اس نے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب پا لیا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اعتکف عشرا فی رمضان کان حجتین و عمرتین۔ کتنا بڑا ثواب کہ جس نے آخری عشرے کا اعتکاف کیا تو گویا کہ اس نے 2 حج 2 عمروں کو پا لیا، اس کے ثواب کو پا لیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتکاف کی ترغیب دیتے ہوئے فرماتے تھے من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه،
کہ جو شخص ایمان کی حالت میں ایمان کے ساتھ ثواب کی امید کرتے ہوئے بغیر دکھلاوے کے اعتکاف کرتا ہے اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ معتکف جب اعتکاف میں رہتا ہے مسجد میں ہونے کی وجہ سے بہت سے گناہوں سے وہ بچتا رہتا ہے جن کو وہ باہر رہ کر کر سکتا تھا، اور وہ اعمال جسے وہ مسجد سے باہر رہ کر کرتا تھا، جیسے مریض کی عیادت کرنا، جنازے میں شرکت کرنا، مگر اب وہ اعتکاف کی وجہ سے نہیں کر سکتا تو اس کے نہ کرنے پر بھی معتکف کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ اور ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فی المعتکف هو يعتکف الذنوب ويجرى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معتکف کے سلسلے میں فرمایا کہ وہ گناہوں سے رکا رہتا ہے اور ان کی تمام نیکیاں ایسی ہی جاری رہتی ہیں جیسے وہ سارے نیکیوں کو کر رہا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اگر ہمت پڑے، فرصت ہو، موقع ہو، کوئی عذر نہ ہو، ترتیب بنا کر اعتکاف کرنا چاہیے۔ خاص کر اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں مشورے سے جو ترتیب بنے، ضرور بھی ضرور ہر محلے کی، ہر آبادی کی مسجد میں کم سے کم 2 ساتھی مشورے سے ضرور بھی ضرور اعتکاف فرمائیں۔ اور یہ اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے کہ بستی کے مسجد کے تمام لوگوں میں سے چند لوگ اگر ادا کر لیں گے تو لہذا یہ سنت ادا ہو جائے گی۔ اگر کسی نے بھی نہیں کیا تو سنت کے چھوڑنے کا گناہ ہوگا۔ سنت تو 10 دن کا اعتکاف ہے، اور 1 دن اعتکاف کرنے کے بھی بڑے فضائل وارد ہوئے ہیں، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ تعالی جعل اللہ بینہ وبین النار 3 خنادق کل خندق ابعد مما بین الخافقین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی رضا کے لیے 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کو آڑ بنا دیتے ہیں۔ بعض روایتوں میں 2 خندق کا تذکرہ ہے۔ 1 خندق، 1 کھائی کی مسافت اور دوری آسمان و زمین کی درمیانی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہے۔ گویا کہ اعتکاف کرنے والا جنت کے قریب ہوتا ہے اور جہنم سے دور ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، 1 دن کے اعتکاف کی یہ فضیلت ہے، تو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی اعتکاف کی کیا فضیلت ہوگی۔ بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو رمضان کی مبارک گھڑیوں میں اعتکاف کرتے ہیں اور فضیلتوں کو حاصل کرتے ہیں اور فضیلتوں کے مستحق بنتے ہیں۔ اور اعتکاف کیوں کیا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اعتکاف اتنی پابندی کے ساتھ فرمایا؟ اس لیے کہ معتکف جب اعتکاف میں ہوتا ہے تو ایک عظیم رات کو وہ پا لیتا ہے، کیونکہ وہ عظیم رات جو لیلۃ القدر کی رات ہیں، روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے وہ آخری عشرے میں ہوتی ہیں، طاق راتوں میں ہوتی ہیں، اور معتکف چاہے عبادت کریں یا سوئیں اسے عبادت ہی کا ثواب ملتا ہے۔ اعتکاف کی حالت میں وہ اس رات کو پا ہی لیتا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے تھے۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کا اعتکاف فرمانا اسی لیلۃ القدر کی تلاش ہی کے لیے ہوتا تھا۔ تو ہمیں بھی چاہیے اگر اللہ ہمت دے، توفیق دے، اعتکاف بھی فرمائے، اور لیلۃ القدر میں جو طاق راتیں ہیں خاص
اس میں اپنی ہمت کے مطابق قرآن کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، نوافل پڑھیں، دعاؤں کا اہتمام کریں، صدقہ اور خیرات کریں، خوب آخری عشرے کی راتوں میں عبادت کریں، اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کریں، اور اللہ اکبر، لیلۃ القدر کے بڑے فضائل ہیں جس کو ہم بارہا سنتے ہیں کہ رات ایسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس میں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، اور ایک رات کا ثواب 83 سال سے بھی زیادہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ آخری عشرے کو خوب وصول کریں، خوب اس میں اپنے رب کو منائیں، رمضان میں کی جانے والی عبادتیں جو ہم نے کی ہیں اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اس عبادتوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کئی رمضان نصیب فرمائے، اور لیلۃ القدر کو بھی تلاش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔